اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لیو والے. لیو. ٹھیک ہے جی. سورہ جن جو ہے اس کی تلاوت یہ لوگ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا وقت رکھیں صبح کا. یعنی 10-11 بجے کے قریب بھی کر سکتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں, مگر اس کو کرنا ہے زوال کے وقت سے پہلے. رزق میں, روپے پیسے میں, کام میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آمدن کم ہے, تو وہ سورہ جن جو ہے وہ پڑھیں, اس کی تلاوت کریں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اسٹرالوجر ہیں, نیمرولوجسٹ ہیں, اور آپ ہمارے ولاگز دیکھتے ہیں وظائف سے معجزات میں. آج کا ٹاپک آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور مفید ٹاپک ہے. اس میں ہم بتائیں گے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ کے کہ مارچ کا جو مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں تمام زوڈیک سائن, ایریز ٹو پائسز, جتنے بھی زوڈیک سائن ہیں, اپنی ترقی کے لیے, پیسے کمانے کے لیے اور دیگر برکات کے لیے کیا پڑھیں, کون سا وظائف کریں, جس کی وجہ سے آپ کا مارچ کا مہینہ سارے زوڈیک سائن کے لیے اچھا ہو جائے. کیونکہ ہمارا تو یقین ہے کہ قرآن پاک کا جو ایک ایک حروف ہے وہ ہمارے لیے 1000 گنا بہتری کا سبب ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے سلام دعا کرتے ہیں اور مارچ کے حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ حروف کون سے ہیں اور کیا پڑھیں سارے زوڈیک سائن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سارے زوڈیک سائن کو بتائیں. مارچ ہم نے فیب کا بھی ایک کیا تھا اس کے اوپر ٹاپک, اور مارچ کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا پڑھیں. کوئی بھی کبھی بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مارچ کے کوئی بھی حصے میں, تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے سارے معاملات, خاص طور پہ جو پیسوں سے ریلیٹڈ ہیں وہ بھی, اور دوسرے دیگر بھی نیت کر کے آپ نے پڑھنا ہے. جی سر. ویسے تو سارا قرآن کریم جو ہے باعث برکت ہے, بے شک کتاب الحکمہ ہے, وہ پڑھنا تو چاہیے. قرآن پاک روزانہ تلاوت, اس کی نماز اپنی پابندی کے ساتھ ادا کریں, اور تلاوت قرآن پاک جو ہے وہ اپنا معمول بنائیں, روزانہ پڑھیں, اس کو روزانہ تلاوت کریں. مگر ہم یہ ہے کہ اسپیسیفسٹی کے ساتھ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو برج حمل ہے, ایریز جو ہے, اس کے لیے مارچ کے مہینے میں قرآن پاک ضرور پڑھیں, مگر یہ جو میں چیز بتانے لگا ہوں سورہ حشر جو ہے, یہ ترقی اور کامیابی کے لیے یہ ضرور پڑھیں. خاص طور پہ وہ ایریز والے جو نئی جاب شروع کرنے لگے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے لگے ہیں, نئی رشتہ داری میں جانے لگے ہیں یا گئے ہیں, ان کے لیے سورہ حشر جو ہے اس کی تلاوت بعد از نماز عصر وہ کریں. تو اللہ تعالیٰ پارے میں سورہ حشر جو ہے, یہ دیکھیں تھوڑا سا نا محنت ان کو بھی کرنے دیں. ٹھیک ہے. سورہ حشر اگر ہم بتائیں گے اس بارے میں, یہ پھر ہم سے سوال کریں گے سورہ حشر بتایا ہم نے, یہ خود دیکھیں, نیٹ سے بھی نکال سکتے, نیٹ سے کیا قرآن پاک کھولیں, ٹھیک ہے. انٹرنیٹ نے تو بڑے بیڑے غرق کیے ہیں لوگوں کے, قرآن پاک کھولیں. اور لوگ یہ جو پڑھتے ہیں نا قرآن پاک پہ, یہ فون پہ قرآن پاک پڑھ لیا اور ٹیبلٹ پہ پڑھ لیا, کمپیوٹر پہ پڑھ لیا, میں اس کو انکریج نہیں کرتا. ورق والا قرآن پاک لیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں غیر موضوع وہ بھی ہمارے موبائلز پہ اور ہماری ٹیبلٹس پہ ہوتی ہیں. تو قرآن پاک جو ہے وہ ایک علیحدہ اللہ پاک کا معجزہ ہے, اس کو اس چیز میں ٹریٹ کرنا, ڈیل کرنا جو ہے. ہاں, یا تو آپ ایک علیحدہ فون رکھ لیں کہ میں نے پڑھنا ہی اس کے اوپر صرف قرآن پاک ہے, میں نے باقی کام نہیں کرنا, تو پھر تو ٹھیک ہے. مگر بہترین آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن پاک اوراق والا, صفحات والا وہ پڑھیں. ایریز کے لیے سورہ حشر. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹورس, برج سور جس کو کہتے ہیں. برج سور کے لیے سورہ جمعہ جو ہے اس کو پڑھیں, کیونکہ یہ ٹورس والے جو ہیں اس سال بہت سارے بینیفٹس لیں گے. تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جب روپیہ, پیسہ, عزت, دولت, شہرت آتی ہے تو انسان جو ہے نا وہ غرور اور تکبر کا شکار ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ سورہ جمعہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں, اور اس کا وقت جو ہے یہ فجر کی نماز کے بعد ہے. ٹھیک ہے. اول و آخر درود شریف جو ہے وہ پڑھیں, اور اس کے علاوہ سورہ جمعہ کی تلاوت جو ایک مرتبہ روزانہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے. اچھا, پھر آ جاتا ہے جی جیمنائی. جیمنائی جو ہے اس کا حاکم سیارہ جو ہے مرکری ہے, عطارد جس کو کہتے ہیں. جیمنائی والوں کے لیے سورہ تغابن جو ہے
وہ پڑھنی ضروری ہے. کسی قسم کے بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے، کیونکہ کامیابی ان کی زندگی میں بھی کافی تیزی سے انٹر ہوتی نظر آئے گی 2024 میں. تو کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے سورہ تغابن. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی سر اثر کے بعد پڑھیں گے جیمنائی والے؟ نہیں، اس کو فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت کریں. اس کی یہ مارچ میں جو ان کے معاملات ہیں پیسوں سے ریلیٹڈ، یا فجر کے بعد پڑھیں یا پھر مغرب کی نماز کے بعد. مغرب کی نماز کے بعد جیمنائی والے. ہاں جی، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے ادھار دیا، واپس نہیں مل رہے پیسے، ٹھیک ہے، پیسہ واپس نہیں آ رہا، کسی چیز میں انویسٹ کیا پیسہ، اس کا ریٹرن نہیں آ رہا، سورہ تغابن. ٹھیک ہو گیا. اچھا، جن لوگوں کے اوپر قرض ہے، قرض اترنے کی کوئی سبیل نہیں ہو رہی، دیر قرض چڑھا، وہ بھی سورہ تغابن پڑھیں، جیمنائی والے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کینسر. کینسر والے جو ہیں وہ پڑھیں گے، وہ تلاوت کریں گے سورہ ملک کی، اور وہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں مغرب کی نماز کے بعد. ٹھیک ہے. مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک جو ہے، یا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. پر جب دن تبدیل ہوتا ہے نا، مغرب کے بعد دن تبدیل ہو جاتا ہے اسلامی لحاظ سے، سورہ ملک کی تلاوت جو ہے کینسیرینز جو ہیں وہ اس وقت کریں. ٹھیک ہے. خیر و برکت کے لیے، رزق روپے پیسے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ. پورا مارچ کا مہینہ ان کے جو کاروبار معاملات ہیں، جاب سے ریلیٹڈ ہے، ہر چیز میں ان کو یہ ہیلپ کرے گی. اس کی جو طاقت ہے وہ اللہ کے حکم سے ان کو ہیلپ دے گی انشاءاللہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی لیو والے. ٹھیک ہے جی. سورہ جن جو ہے اس کی تلاوت ہی لوگ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کا وقت رکھیں صبح کا، یعنی 10-11 بجے کے قریب بھی کر سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کو کرنا ہے زوال کے وقت سے پہلے، یعنی 12 بجے کے بعد اس کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اس کو دن کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر پڑھنا. سورہ جن کی تلاوت جو ہے اول و آخر جو ہے درود شریف. اور یہ بھی خاص طور پہ وہ افراد جو لیو والے ہیں، جو بیرون ملک اپنے ملک سے دوسری جگہ پہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی رزق میں، روپے پیسے میں، کام میں کوئی ایشوز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آمدن کم ہے، تو وہ سورہ جن جو ہے وہ پڑھیں، اس کی تلاوت کریں. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے ورگو، سنبلا آ جاتا ہے جی. سنبلا والے جو ہیں اوور آل بہتر سال ہے. شادیاں بہت سارے جو سنبلا افراد ہیں نا، خواتین حضرات، ان کے معاملات اڑے ہوئے ہیں کافی عرصے سے، رشتہ داری سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں، تو ان کو چاہیے کہ سورۃ النبا جو ہے اس کو پڑھیں. یہ 33واں سپارہ ہے، اس کی تلاوت جو ہے یہ کریں، اور کوشش کریں کہ یہ بھی مغرب کے بعد پڑھیں. ٹھیک ہے. سورۃ النبا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہو گئے ورگو والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فلک صاحب آ جاتا ہے لبرا. ٹھیک ہے. لبرا والوں کے لیے سورہ تکویر جو ہے نا، تکویر یہ ساری اب 30ویں پارے کی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. سورہ تکویر جو ہے یہ یا اس کو فجر کے بعد پڑھیں یا اس کو عشاء کے بعد. اس کی جو تلاوت ہے وہ 2 مرتبہ کریں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جی ہمارا اگلا برج اسکارپیو. اسکارپیو والے جو ہیں اس سال کوشش یہ کریں گے زیادہ تر اپنے کاروبار کی ایکسٹینشن کے لیے، یا اپنی جو ہے نا نوکری میں، اگر نوکری پیشہ ہیں تو ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جو کچھ عرصے سے تھوڑا سا اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے. تو سورہ طارق جو ہے ان کے لیے اکثیر کا درجہ رکھے گی، بہترین دوا ثابت ہوگی انشاءاللہ. اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ، مگر نماز کی پابندی جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے ظہر کی نماز کے بعد. سورہ طارق کی جو تلاوت ہے وہ ظہر کی نماز کے بعد کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا نیک مقصد ہے اس کے لیے آپ دعا کریں. سورہ طارق جی. ٹھیک ہے. یہ پڑھنی ہے اور دعا کرنی ہے جو بھی معاملات رکے ہوئے ہیں اور مالی معاملات ہر لحاظ سے. ہاں جی. ٹھیک ہے سر. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے سیجیٹیرینز جو ہیں اس سال ان کے بھی سفر سے ریلیٹڈ جو معاملات رکے ہوئے تھے
جو سفر جڑا ہوا ہے روزگار کے ساتھ، اس سے ریلیٹڈ ان کے جو معاملات ہیں، ظاہر ہے روزگار کا مطلب روپیہ پیسہ ہی ہے نا، پیسہ ہی ٹریول رکا ہوا ہے یا دوسرے ملک میں پھنس گئے ہیں، آ نہیں پا رہے ہیں، کوئی مقدمات ہیں، کوئی لیگل ایشوز ہیں، کوئی مطلب اس طرح کے معاملات ہیں کہ کئی لوگوں کے ایئرپورٹس جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ اعلیٰ، جس کو ہم عام زبان میں بولتے ہیں نا بہت اعلیٰ ہے، اعلیٰ، ٹھیک ہے، یہ سورہ اعلیٰ، اعلیٰ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی تلاوت جو ہے وہ آپ کیجئے فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اول و آخر درود شریف، اور اپنا خاص مقصد جو ہے اس کے لیے آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ۔ اچھا، اب آ جاتا ہے کیپریکون۔ کیپریکون، کیپریکون کا سال ہے یہ سیٹرن سے جڑا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ جو سال ہے اگر کیپریکون والے جو ہیں سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مختصر سی صورت، بڑی بابرکت، یہ 7 مرتبہ اپنی روٹین رکھیں، 7 ٹائمز، اور یہ پڑھیں فجر کے وقت، ٹھیک ہے، بہت اچھے انرجی کے پیٹرنز جو ہیں وہ ان کے جسم کے ساتھ، ان کا جو اورا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اور رزق کے معاملات جو ہیں ان کے سیدھے ہوں گے سیدھے ہو انشاءاللہ۔ جائیں گے سورہ انشاءاللہ۔ علم نشرہ۔ علم نشرہ، اچھا، اس کے بعد دوسرا جو زوڈیک سائن سیٹرن کے ساتھ اٹیچڈ ہے یا 2024 کے ساتھ اٹیچڈ ہے وہ ایکویریس ہے، ٹھیک ہے جی، دلف بولتے ہیں اس کو، دلف، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، انہوں نے تلاوت کرنی ہے سورہ مزمل کی، سورہ مزمل، ہاں، یہ مزمل جو ہے سورہ مزمل کی تلاوت جو ہے یہ ایسے کام ان کے لیے ہوں گے انشاءاللہ، اپنی روٹین بنا لیں، رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ مزمل جو ہے وہ آپ 5 مرتبہ اپنی روٹین رکھیں مارچ کے مہینے میں۔ بہت سارے جو اڑچنیں ہیں نا زندگی میں، رجتیں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب آ جاتا ہے جی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ والا، پائسز۔ پائسز نے تلاوت کرنی ہے 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ روزانہ سورہ قریش کی، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ 21 مرتبہ، اول و آخر درود شریف، دن کے کسی بھی حصے میں کر لیں، زوال کا وقت نہ ہو، 11:45 سے 12:15 دوپہر کے نہیں ہونے چاہیے، اور باقی جو اوقات ہیں ان میں آپ اگر ایک وقت مقرر کر کے پڑھ لیں گے یا پڑھ لیں گی تو بہترین ریزلٹس جو ہیں وہ آئیں گے، خاص طور پہ وہ خواتین اور حضرات جو اپنے ڈے ٹو ڈے مسائل کے اندر اپنے کیش فلو کو مینٹین نہیں کر پا رہے، ڈے ٹو ڈے جو روز بروز ہمیں خرچ اخراجات چاہیے، ان کے لیے بھی ایون پیسے نہیں ہیں، یہ شروع کریں مارچ میں، اور دیکھیں کہ پھر اللہ پاک جو ہے کیسے اپنی خزانہ غیب سے جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھا آپ نے یہاں پہ بتایا، اور لوگوں کے جو سوالات ہیں میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ میں ولاگ میں انشاءاللہ لیں گے، جی کیونکہ ضرور، یہ ٹاپک جو ہے بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ سارے کے سارے زوڈیک سائن اس کو کثرت سے پڑھیں، آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ فیب میں جو ہم نے ٹاپک کیا تھا نا، لوگوں کو بڑے فیڈ بیک آئی ہے مجھے اس کی، feedback کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بڑا ہم نے اس میں اسماء الحسنہ بتائے تھے کہ آپ اللہ رب العزت کے یہ نام پڑھیں، یہ نام پڑھیں۔ اچھا، کیونکہ اللہ رب العزت کا اپنا فرمان، پاک فرمان ہے کہ مجھے اپنے مخصوص کاموں کے لیے میرے مخصوص ناموں سے پکارو۔ ناموں سے پکارو۔ اس بار مارچ میں میں نے یہ سوچا کہ جو قرآن پاک ہے نا، رمضان بھی آئے گا اللہ کی مہربانی سے، تو قرآن پاک جو ہے وہ کھلوایا جائے، بڑی برکت ہے، کسی کو کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ اس سے بڑی کوئی کتاب اس کائنات پہ ہے ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ جتنے لوگوں کو یہ میں ہر رمضان میں کچھ نہ کچھ چیزیں میں بتا رہا ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ بالکل، ہمیں بھی فلک کا نام لے کے بھی دعا کریں، ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نام لے کے بھی دعا کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی دبائیں، اسی طرح کے آپ کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں، میں چاہوں گا آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں کہ ٹاپک ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی ہم ٹاپک انشاءاللہ تعالیٰ اس نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ باقی یہ وظائف سے جو معجزات ہے، یہ آپ لوگوں کا چینل ہے، آپ لوگوں کو
جتنی آپ کی زندگی کے اندر معاملات جو ہیں، چاہے آخرت کے ہیں چاہے دنیا کے ہیں، معاملات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی، آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں اور اتنی ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. باقی جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی.